الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. بس چاہیے کہ لوگ میری بات مانیں اور میرے اوپر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، راستہ ڈھونڈ لیں، راستہ پا جائیں. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے
جن عبادات کا ہمیں پابند بنایا ہے، ان عبادات میں سے کچھ تو مخصوص ہیں اپنی حیت کے اعتبار سے، اپنی شکل کے اعتبار سے، اپنے وقت کے اعتبار سے، اپنی تعداد کے اعتبار سے اور مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے ان کا ایک مکمل صورت ہے، ان کا ایک مکمل وقت ہے، وہ بھی ساری کی ساری عبادات ہیں۔ جیسے نماز ہے تو اس کی ایک مکمل شکل ہے، ہم اپنی مرضی سے نہ رکوع زائد کر سکتے ہیں، نہ سجدہ کم کر سکتے ہیں، نہ زائد کر سکتے ہیں، کوئی چیز کم یا زیادہ نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھا دی اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اسی طرح سے پڑھا کرو جیسا تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ روزے کے بارے میں فکس کر دیا کہ سحری سے لے کر افطاری تک، یعنی غروب آفتاب تک، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک خاص پابندیاں ہیں، اس کا نام روزہ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی خاص حکم دے دیا، اتنا نصاب ہے اور اگر یہ نصاب کو مال پہنچ جائے، اس پر سال گزر جائے تو اس میں سے 2.5% جو ہے وہ یہ ساری پرسنٹیج بتا دی، عشر کا بھی بتا دیا، مال مویشی کی زکوٰۃ بھی بتا دی، ہر چیز کی۔ حج کے بارے میں بھی دن مقرر کر دیے، وقت مقرر کر دیا، اور وہ ساری چیزیں جو حج سے متعلق ہیں، احرام سے لے کر آخری فائنل بیت وداع تک، جو بیت اللہ کی طواف وداع تک، ہر چیز جو ہے وہ بتا دی۔ یہ عبادات ہیں جو مخصوص ہیں، جو فکس ہے۔ کچھ عبادت کا ایک طریقہ ایسا بھی ہے جس کو کہیں کہیں تو بعض اوقات اور بعض جگہوں کے ساتھ، مقامات کے ساتھ مخصوص کیا ہے، لیکن بالعموم انسانوں کے لیے کھلا معاملہ چھوڑا ہے کہ وہ جب کریں، جتنا کریں اور جتنا چاہیں کریں اور جس وقت مرضی کریں۔ اس میں تسبیحات ہیں، اللہ کا ذکر ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اللہ کی تکبیر بلند کرنی ہے۔ جتنے بھی اذکار ہیں یہ سارے کے سارے عبادات ہیں اور عبادت ہیں، عبادت میں گنے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن اس کے لیے اللہ نے کوئی خاص دن، کوئی خاص وقت مقرر نہیں فرمایا۔ انہی اذکار میں سے ایک دعا، اللہ کو پکارنا۔ اس پکارنے کے لیے اور اذکار کے لیے میں نے عرض کیا کہ بعض مقامات اور بعض اوقات مخصوص بھی کیے، مثال کے طور پر باقی ذکر تو ہر شخص کی اپنی اپنی مرضی ہے، جتنا کرے جب کرے، لیکن موقع بموقع جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھا دی ہیں کہ گھر سے نکلنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، گھر میں داخل ہونا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، آپ نے بیت الخلاء جانا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، بیت الخلاء سے نکلنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، مسجد سے نکلنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، کھانا کھانا شروع کرنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، کھانا مکمل کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ جو موقع بموقع تمام دعائیں سکھا دی ہیں، یہ اللہ کا بہترین ذکر ہے۔ اس کے علاوہ انسان جتنا ذکر کرنا چاہے وہ اس کی مرضی۔ اسی طرح اللہ نے دعا سکھائی کہ دعا لازماً کیا کرو، اور اس کے لیے بعض اوقات اور بعض مقامات مخصوص فرما دی، لیکن اس کو اتنا اوپن رکھا ہے، اتنا کھلا معاملہ رکھا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ پکارنے والا کسی بھی وقت پکارے، جب بھی پکارے، جس حال میں پکارے، نہ اس کے لیے وضو کی ضرورت،
نہ اس کے لیے ایک خاص جو ہے وہ کیفیت بنانے کی ضرورت. جب زبان پہ بات آئے اسی وقت اللہ سے دعا کر لیجئے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور اس کا وعدہ ہے کہ میں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا نہیں، قبول کرتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اللہ، یہ جو دعا کو قبول کرنے کی خوشخبری ہے کہ جب بھی کوئی مجھے پکارے، اس خوشخبری سے پہلے اللہ کریم نے ایک سوال کا ذکر کیا، اور سوال لگتا ہے صحابہ کرام نے کیا ہوگا، دعا مانگنے والوں نے کیا ہوگا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں. سوال کیا ہوں گے؟ اندازہ کیجئے سوالات کیا ہو سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا جا رہا تھا اللہ کے بارے میں، جس کے جواب میں اللہ کو یہ فرمانا پڑا فَإِنِّي قَرِيب. اللہ اکبر. ہمارے سامنے کوئی آدمی ہوتا ہے، ہم اس سے گفتگو کرتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ میرے سامنے ایک آدمی ہے، میری گفتگو سن رہا ہے. اور جب وہ سامنے نہیں ہوتا، اس سے کہا جائے کہ اس سے گفتگو کرو، ہمارا مخاطب ہمارے سامنے نہ ہو، تو گفتگو کرنی بھی مشکل ہے اور یہ سمجھنا بھی مشکل ہے کہ میری گفتگو اس تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. ٹیلی فون پہ کبھی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، بار بار پوچھنا پڑتا ہے آواز آ رہی ہے. اگر نہ آواز آ رہی ہو تو اس وقت بھی گفتگو کرنے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی. اگر آواز ہی نہیں اس تک پہنچ رہی تو گفتگو کرنے کی اہمیت باقی نہیں رہتی. لیکن اللہ کے بارے میں یہ سوال کہ وہ اللہ جو الرحمن علی العرش استوى، جو عرش پہ مستوی ہے اپنی شان کے مطابق، اس کا عرش کتنا بلند ہے جانتا تو وہی ہے، لیکن اس نے صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کتنا کو بلند ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا فاصلہ ہے یہ 500 سال کا فاصلہ ہے، اور پھر پہلے آسمان کی جو موٹائی ہے وہ بھی 500 سال کی موٹائی. اور یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 500 سال کی بات کرتے ہیں تو آپ نے تو نہیں بتایا کہ یہ سال ہجری ہے، یہ سال عیسوی ہے، یہ کون سے سال ہے. البتہ سائنسدان جب اس طرح کی بات کرتے ہیں کائنات کے بارے میں تو وہ نوری سال کی بات کرتے ہیں. جب بھی کائنات کی کوئی بات ہوتی ہے تو سائنسدان کہتے ہیں کہ فلاں سیارہ فلاں ستارہ وہ اتنے کروڑ نوری سال دور ہے، اتنے لاکھ نوری سال دور ہے، وہ نوری سال کی بات کرتے ہیں. نوری سال کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنا فاصلہ روشنی ایک سال میں طے کرے وہ نوری سال ہوتا ہے. جتنا فاصلہ ایک سال میں روشنی طے کرے وہ نوری سال ہوتا ہے. اور روشنی ایک سال میں کتنا فاصلہ طے کرتی ہے وہ حساب آپ خود کر لیجئے. سائنسدانوں نے خود بتایا ہے اپنی کیلکولیشن کے بعد کہ 1,86,000 میل وہ 1 منٹ میں کرتی. اللہ اکبر. لاکھوں میل 1 منٹ میں ہے، اور 1 سیکنڈ میں 1 سیکنڈ میں، تو اگر وہ 1 منٹ میں فاصلہ طے کرے گی تو کتنا ہوگا. اور پھر اس سے آپ 1 مہینے میں فاصلہ کتنا طے کرے گی روشنی، اور پھر 1 سال میں کتنا روشنی فاصلہ طے کرے گی، اور پھر 500 سال پہلے آسمان تک کا فاصلہ. پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال، پھر دوسرے آسمان تک کا فاصلہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال. اللہ اکبر. اسی طرح 7 آسمان، ہر آسمان کا نیچے والے آسمان سے فاصلہ 500 سال کا، اور اوپر جا کے اللہ اکبر، اور ہر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال. تو کہاں ہے اللہ کا عرش؟ کوئی سمجھ آئی؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں آسمان سے اگر 500 سال اوپر جائیں، کس نے جانا ہے؟ کوئی جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. سمجھ ہی نہیں آ سکتی
یہ انسان جو فانی انسان ہے، خاص وقت میں پیدا ہوا ہے، تھوڑی سی عقل لے کے پیدا ہوا ہے، یہ اس اللہ کی ذات قدیم کے بارے میں جان سکتا ہی نہیں۔ جتنا خیال کریں گے، جتنا غور کریں گے، انسان کی حیرت بڑھتی چلی جائے گی، لیکن انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، حادث کیا قدیموں جانے، یہ لکھ اڈے ہوائیں، یہ ہواؤں میں بھی اڑ لے تو یہ اللہ کے بارے میں جان نہیں سکتا۔ حادث کیا قدیموں جانے، یہ لکھ اڈے ہوائیں، وچے ڈب مریندیاں عقلاں حیرت دے دریائیں۔ حیرت ہے اور بس حیرت ہے، اور بڑھتی چلی جاتی ہے کہ اللہ کی ذات کہاں ہے اور کتنی بلند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ساتویں آسمان سے 500 سال اوپر جائیں، لیکن جائے کون؟ اللہ اکبر۔ تو 500 سال اوپر جائیں تو ان فرشتوں کے پاؤں شروع ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے۔ وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں، وہ فرشتے، اس کے اوپر اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، یہ ہمارے سمجھنے کی بات نہیں، صرف یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی علو شان کا اندازہ کر لیجئے۔ وہ فرشتے 4 ہیں، اور قرآن کہتا ہے قیامت والے دن یومئذ 8، قیامت والے دن 8 ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بکرے کی شکل کے ہیں، بکرے کی شکل کے فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ کتنے بڑے ہیں، اس کے اوپر اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، اس کے اوپر اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ اللہ، اس کا اندازہ کیا ہونا ہے؟ یعنی وہ عرش اللہ کا جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کی بڑائی کا تو تم اندازہ نہیں کر سکتے، اللہ کے عرش کی بڑائی کا اس سے اندازہ کر لو کہ یہ جو کائنات ہے، جو لاکھوں کروڑوں نہیں کھرب میل پھیلی ہوئی ہے، جس کا کوئی کنارہ کبھی کوئی کسی کو کوئی پہنچ نہیں سکا اس کائنات کے کناروں تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے ایک لق و دق صحرا ہو جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو، اس کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، ایک حلقہ پڑا ہوا ہو، ایک چھلا پڑا ہوا ہو، تو جو نسبت اس چھلے کو اس صحرا کے ساتھ ہے وہ اس پوری کائنات کو اللہ کے عرش کے ساتھ ہے۔ وہ عرش اللہ کا وہ کتنا بڑا ہے، حیرت ہی حیرت ہے، اور کتنا اونچا ہے، حیرت ہی حیرت ہے۔ فرمایا کہ وہ جو فرشتے کتنے بڑے ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر لیجئے کہ اس کے ٹخنے سے لے کر گھٹنے تک کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ۔ اللہ اکبر۔ پھر سوال تو بنتا ہے نا، میں دعائیں کس سے کروں؟ سوال تو بنتا ہے۔ اللہ، کسی ملحد نے شعر کہا تھا، اس نے کہا تھا تو سامنے آ میں سجدہ کروں، پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدہ کون کرے؟ اتنا بلند و بالا اللہ، اللہ اکبر۔ میں جب پوچھنا ہے، میں نے سوال کرنا ہے، میں نے دعا کرنی ہے، میں نے مانگنا ہے، اور ہر چیز اللہ سے مانگنا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لِيَسْأَلَ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا۔ ہر چیز اللہ سے مانگو، کلھا، ہر چیز اللہ سے مانگو۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ فرمایا حتیٰ یسأل شسع نعلیہ اذا انقطع، جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ ہر چیز اللہ سے مانگو، ہر سوال اللہ سے کرو۔ تو پھر سوال تو بنتا ہے نا، وہ بلند و بالا اللہ کی ذات، اس کے ساتھ میں نے گفتگو کرنی ہے، میں نے اس کے ساتھ اس سے مانگنا ہے، اور ہر وقت مانگنا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں میرے بندے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کس سے بات کرنی ہے، کون ہے، کہاں ہے،
کیسے بات کریں؟ ان کو بتاؤ فإنی قریب، میں ان کے قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ان کی یہ جو شارگ ہے نا، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تم بولنے کی بات کرتے ہو، تم مانگنے کی بات کرتے ہو، تم دل میں تم سرگوشی کرو وہ پھر بھی سن لیتا ہے، تم دل میں سوچو وہ بھی سن لیتا ہے، دل میں خیال کرو کہ میرے اللہ سے میں نے یہ مانگنا ہے، دل میں خیال کرو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اس کو زبان پہ لانے کی ضرورت بھی نہیں، زبان پہ لے آؤ تو بھی سنتا ہے، زبان پہ نہ لاؤ تو بھی سنتا۔ ایک حدیث میں فرمایا، اللہ فرماتا ہے انا مع عبدی اذا ذکرنی، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے نا تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وتحرکت بی شفتا، جب اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں نا اس وقت میں اس کے بالکل ساتھ ہوتا ہوں۔ ہونٹ اس کے ہل رہے ہیں، اللہ ساتھ ہے، اس قدر قریب ہے، میں قریب ہوں۔ فإنی قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان کی شارگ سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ اتنا قریب ہے، اب جو اتنا قریب ہو اس سے مانگنے میں کوئی دقت دشواری ہوتی ہے؟ یہ دور نزدیکی کا اتنا مسئلہ تھا کہ اللہ سے مانگنا ہے، کس سے مانگے؟ لہذا مسئلہ حل ہو گیا۔ جب اللہ سے بات کرنی ہے تو یوں نہیں کرنی کہ میں کسی آسمان والے سے، کسی ایسے سے بات کر رہا ہوں جو مجھ سے دور ہے۔ یہی تو اس کی ذات کا امتیاز ہے کہ وہ ہے عرش پر، لیکن ہم سب سے، ہماری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں وہ سنتا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کوئی ضرورت نہیں شور مچانے کی، اپنے رب سے بات کرو انتہائی رازداری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور انتہائی رازداری کے ساتھ، وہ فوراً سن لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ۔ اللہ اکبر۔ خولہ بنت سالبہ آئیں، آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی بات کر رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہی۔ تو تھوڑی دیر بعد وحی آ گئی، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی ہے نا، اس کی ساری بات ہم نے سن لی ہے۔ اسی وقت درمیان میں کوئی آپریٹر نہیں ہے، کوئی راستے میں کوئی انتظار نہیں کرنا پڑتا، کال ویٹنگ پہ نہیں لگتی، فوراً اللہ سن لیتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ تمہارے سگنل ٹھیک ہوں۔ تو سگنل ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ ہر ایک کی وہ نہیں سنتا، سن سکتا ہر ایک کی ہے، سنتا ہر ایک کی نہیں ہے۔ اس نے شرط رکھی ہے کہ مجھے سنانا ہے نا تو پھر اپنے معاملات درست کرو، اپنے معاملات درست کرو گے تو پھر سنیں گے۔ سن سکتا ہر ایک کی ہے، اس کا اعلان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اور جب بندہ یہ کہے کہ اللہ میری ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں، بندے کا گمان یہ ہو، اس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ میری ڈائریکٹ نہیں سنتا، میں کسی کے پاس جاؤں گا، کسی سے کہوں گا، کسی کی منت ترلا کروں گا، پھر وہ اللہ سے دعا کرے گا، میری اس کے آگے، اس کی اللہ کے آگے
جو یہ گمان رکھتا ہو کہ میرا اللہ میری ڈائریکٹ نہیں سنتا، اس کی بات، اس کی دعا اللہ واقعی نہیں سنتا۔ کیوں سنے نا قدرے کی، اور وہ نہیں سنتا، اس کی سنتا ہے جس کو یقین ہے کہ میرا اللہ میری سن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دو کام تم کرو، میری بات بھی تو مانو نا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات تم مانو۔ پوری دعا کا فلسفہ ہاتھ میں آ گیا۔ کیا؟ جو اللہ کی نہیں موڑتا اللہ اس کی نہیں موڑتا۔ دعا کا سادہ سا فلسفہ ہے۔ ہم دعائیں کر کر کے کھپ جاتے ہیں، ہم ساری رات لگے رہتے ہیں دعائیں کرنے، کئی مہینے دعائیں چل رہی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا دعائیں کدھر جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دعا اس طرح سے کرو کہ جیسے تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ دعا نامقبول ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر تمہاری شرائط بری ہیں، اگر تم حرام خور نہیں ہو، تم نے حرام کا کھانا نہیں کھایا ہوا، حرام کا لقمہ اندر نہیں گیا ہوا، حرام کا لباس نہیں پہنا ہوا، حرام کی غذا نہیں کھائی ہوئی، تو پھر اللہ سے بات کر رہے ہو، خالص اللہ سے بات کر رہے ہو، اخلاص موجود ہے، یقین موجود ہے کہ میرا اللہ میری بات سن رہا ہے، یہ یقین کے ساتھ جب بات کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگا کرو، سامنے کو بیٹھا ہو نا تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میری بات سن رہا ہے، یقین ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ میری بات سن بھی رہا ہے اور قبول بھی کر رہا ہے۔ اگر یہ ہو تو پھر میری بات مانو نا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری بات مانو۔ وہ جو ضابطہ اللہ کریم نے دیا ہے دین کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس ضابطے کو تم مانو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان رکھو کہ میں سن بھی رہا ہوں، میں قبول بھی کر رہا ہوں۔ جب میرے اوپر ایمان رکھو گے لعلہم یرشدون، تو تمہیں راستہ مل ہی جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر تمہیں راستہ نہ ملے، راستہ مل ہی جائے گا۔ یہ جو پوری آیت ہے اس کی اور بھی تفصیلات ہیں، میں عرض کرتا ہوں۔ یہ آیت یہاں ان آیات کے درمیان میں ہے، اس سے پہلے بھی روزے اور رمضان کا ذکر ہے اور اس کے بعد بھی روزے اور رمضان کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کا خصوصی تعلق روزے اور رمضان کے ساتھ۔ جب رمضان آتا ہے یا روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کا خصوصی تعلق ہے دعا کے ساتھ۔ اس لیے جہاں روزوں کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا، اس کے درمیان میں یہ آیت وَإِذَا سَأَلَكَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واو جو ہے یہ تفسیری بھی ہو سکتا ہے، واو مغایرت کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن واو یہ بتاتا ہے کہ بات پیچھے سے چل رہی ہے، اس لیے فرمایا وَإِذَا، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، روزہ رکھ لیا اللہ سے ملے گا کیا؟ راتوں کو قیام کر لیا اللہ سے ملے گا کیا؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں جب بھی پوچھیں ان کو بتا دیجئے میں قریب، جو مانگنا ہے مانگ لو، کیا ملے گا نہیں، یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کیا ملے گا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے مانگا کیا ہے۔ جو مانگو گے وہ ملے گا۔ صرف اس لیے اپنے تم حالات ٹھیک رکھو۔ حالات ٹھیک کرنے میں پہلی بات حرام خوری نہیں ہونی چاہیے، حرام کا لباس نہ ہو، حرام کی خوراک نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور صرف پاکیزہ چیزیں ہی قبول کرتا ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی کسی شخص کی کہانی سنائی کہ جو لمبا سفر کر کے بیت اللہ میں پہنچتا ہے
لیکن اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ یقول یمد یدیہ، اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف لمبے کرتا ہے، یقول یا رب یا رب، بیت اللہ میں کھڑا ہو کر اللہ کو پکار رہا ہو، اللہ اس کی بھی دعا قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ حرام خور ہے۔ اور حرام خوری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ خنزیر کھاؤ بکرا چھوڑ کے، حرام خوری سود کھانا بھی حرام خوری ہے، لوگوں کو ٹھگی مار کے کھانا یہ بھی حرام خوری ہے، ناجائز منافع خوری یہ بھی حرام خوری ہے، یہ جو گروی رکھ کے پیسے کھاتے ہیں یہ بھی حرام خوری ہے، جتنے سود پہ جتنے معاملات کرتے ہیں یہ سارے کے سارے حرام خوری ہے۔ اور جب حرام خوری کی ہوئی ہے تو اللہ دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ وہ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما یزال یستجاب لعبدی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے، ما لم یدعو بِإِثْمٍ وَقَطِيعَةِ رَحِمٍ، جب تک وہ اس حالت میں دعا کرتا ہے کہ وہ گناہ میں ملوث نہ ہو اور قطع رحمی میں ملوث نہ ہو۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جو شخص گناہ میں ملوث ہے نا، کسی بھی گناہ میں ملوث آدمی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، پہلے اس کو گناہ سے باہر آنا پڑتا ہے، گناہ سے باہر نکلے گا تو اس کی دعا آسمانوں کو چڑھے گی، اگر وہ گناہ سے باہر نہیں نکلا تو اس کی دعا قبول ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ ما لم یدعو بِإِثْمٍ، جب تک وہ گناہ میں دعائیں کرتا رہتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ او قطیعۃ رحم، یا پھر رشتہ داروں کے ساتھ وہ منقطع ہو کے بیٹھا ہوا ہے، قطع رحمی کر کے بیٹھا ہوا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بجائے ان کے ساتھ منقطع ہوتا ہے، ان کے ساتھ معاملات غلط کرتا ہے، رشتہ داری کو توڑتا ہے، اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یہ رشتہ داری توڑتا ہے، فرمایا دعائیں کوئی نہیں قبول ہوتی۔ صف اول کے نمازی بن جاؤ، بڑی بڑی داڑیاں رکھ لو، سینکڑوں حج کر لو، سینکڑوں عمرے کر لو، جب قطع رحمی کے اندر ملوث ہو تو اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ پہلے بنیادی شرط تو پوری کرو، اگر بنیادی شرط پوری ہے نا تو پھر رمضان میں تو دعائیں کرنے والوں کی موج لگ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں تو ایسی ہیں جو رد ہوتی ہی نہیں، 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد ہوتی ہی نہیں، اس میں ایک دعوت الصائم، روزہ رکھ کے کوئی بندہ دعا کرے تو وہ ڈائریکٹ اللہ کے ہاں پہنچتی ہے اور وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ روزہ رکھا ہوا ہو تو آدمی دعا کرے، ہم نے اسلاف سے سنا ہے، یہ تو رمضان کے روزے ہیں، ان کی تو فضیلت ہی بہت ہے۔ اسلاف نے جب کبھی دعا کرنی ہوتی تھی نا تو وہ نفلی روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھ کے دعا کرتے تھے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ جو دعوت الصائم یہ رد نہیں کی جاتی، جو روزے دار کی دعا ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ اور فرمایا اگر حکمران ہو اور عدل کرنے والا ہو، حکمران ہو اور عدل کرنے والا ہو، فرمایا اس کی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اور تیسری اس کی دعا دعوت المظلوم، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، چاہے کرنے والا کوئی ہو، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی۔ وہ تو ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا کے لیے تو سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے دربار میں یوں پہنچتی ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، وہ اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے، اللہ اسی وقت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک اس شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یستعجل، جو شخص جلدی نہ مچائے، جو جلدی مچاتا ہے نا اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ مچائے۔ جلدی مچانے کا کیا مطلب؟ خود ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کی، جلدی مچانے کا مطلب ہے میں اتنی دعائیں کرتا رہتا ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا دعائیں کر رہا ہوں، پتہ نہیں میری دعائیں کہاں جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ جو شخص اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. گویا اس کو اللہ پر یقین ہی نہیں ہے. اس کو یہ یقین ہے کہ اس کے سامنے جو آدمی بیٹھا ہے وہ میری بات سن رہا ہے. اس کو یہ نہیں یقین کہ میرا اللہ میری بات سن رہا ہے. جب تک ایمان نہ ہو اللہ پر کہ میں دل میں بات سوچتا ہوں تو میرے اللہ کو معلوم ہے, میں سرگوشی کرتا ہوں تو اللہ کو معلوم ہے, میں دعا منہ سے نکالتا ہوں تو اللہ کو معلوم ہے, جب تک یہ یقین نہ ہو لہذا دعا کیا کرو رمضان میں. اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعوت الصائم عند فطارہ دعوت مستجابہ. جو افطار کا وقت ہے نا اس وقت تو روزے دار دعا قبول کر لے تو وہ تو سمجھے پہلے ہی قبول ہوئی ہے. افطار کے وقت روزے دار دعا کر لے تو وہ تو پہلے ہی قبول ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ نے ہمیں موقع دیے ہیں دعا. آخر پہ ایک بات سن لیجئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کے لوگ ان سے مانگے تو ناراض ہو جاتے ہیں, اللہ سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اللہ سے جو نہیں مانگتا اللہ ناراض ہو جاتا ہے, یہ مانگتا ہی نہیں. ہر وقت مانگتے رہا کریں. وہ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے, دعائیں کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور پھر ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من دعاء العبد. ایک تو ہے نا کہ وہ مانگنے سے نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے, چلے مانگ لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کی دعا سے زیادہ عزت والی چیز اللہ کے ہاں کوئی اور ہے ہی نہیں. کسی نے دعا مانگی ہو تو جتنا احترام, جتنا وقار, جتنا اکرام اللہ کے ہاں کسی کی دعا کا کیا جاتا ہے کسی چیز کا نہیں کیا جاتا. اللہ اکبر. لہذا دعائیں مانگا کرو, دعائیں مانگنے میں سستی کوتاہی نہ کیا کرو. رمضان ہو غیر رمضان ہو, پھر رمضان کی راتیں تو سبحان اللہ یہ مانگنے والی راتیں ہیں, اللہ سے مانگ لیا کرو. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارے رب نے یہ حکم فرمایا ہے مجھ سے مانگا کرو, میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اللہ اکبر. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم فی جہنم داخرین. نبی پاک اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو شخص میری عبادت سے تکبر کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا, اوندھا کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی, یہ آیت پڑھی سورہ مومن کی, اور ساتھ فرمایا الدعاء هو العبادہ. تم نمازیں پڑھنے کو روزے رکھنے کو عبادت سمجھتے ہو, اصل عبادت ہے ہی اللہ سے مانگنا ہے. الدعاء هو العبادہ, مانگنا ہی عبادت ہے. لہذا نماز کے بعد مانگو, نماز سے پہلے مانگو, نماز کے دوران مانگو, اقامت اور اذان کے درمیان مانگو, اذان کے وقت مانگو, روزے کے درمیان مانگو, سحری کے وقت مانگو, سارا دن مانگو, افطار کے وقت مانگو. جو وقت ملتا ہے وہ جو موقع بموقع دعائیں سکھائی ہیں وہ بھی مانگنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.